السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ پاکستان کے 20 کروڑ گھروں میں ماتم، بین آہو بکا چیخو پکار ہے۔ لوگ مرجھا گئے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں، پریشان ہیں۔ باپ بیٹے کی طرف دیکھتا ہے، بیٹا باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو گئے ہیں۔ نوکر ملازم یا ان کے جو مالکان ہیں ایک دوسرے سے آنکھیں نہیں ملا رہے۔ جو غریب طبقہ ہے وہ معمولی اجرت کے بدلے اب گزارا ممکن نہیں ہے، اور جو تھوڑا بہت ان سے متوسط طبقہ ہے، جو مڈل کلاس ہے، وہ اب انہیں اور زیادہ پے کرنے کے قابل نہیں رہ گئی۔ ایک مجھے دوست بتا رہا تھا کہ اس کے گھر میں آ کے ملازمہ نے کہا ہے کہ ہم نے تو 3 دن ہو گئے ہم پیاز کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، مرچیں پیاز کوٹ کے کھاتے ہیں، تو برائے کرم میری تنخواہ بڑھا دیں۔ تو وہ بیچارہ آگے کہتا ہے کہ میری بیوی نے کہا کہ ہمارے حالات شاید آپ سے بھی پتلے ہیں، تو ہم بڑھانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں، ہم تو اگلے خرچے، یعنی بیٹھے بیٹھے جو وہ سارا کچھ نیچے گر گیا دھڑام سے۔ اب کوئی یہ اگر سمجھے، اس وقت ہر بندہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ حالات واپس آئیں گے؟ کیا یہ قیمتیں ریورس ہو جائیں گی؟ کیا اگر عمران خان آ گیا، کوئی اور آ گیا، فوج آ گئی، مارشل لا آ گیا، تو کیا ہمارے حالات میں بہتری آ سکتی ہے؟ کیا ملک کی معیشت جو ہے وہ سنبھلنے کی طرف جائے گی؟ یہ سوالات ہیں، کیونکہ اس وقت ہر بندہ، ہر غریب آدمی، ہر امیر آدمی، جو ناجائز امیر نہیں، ہر جائز امیر آدمی، متوسط طبقہ، اپر کلاس، مڈل کلاس، سارے یہ سمجھ چکے ہیں کہ ملک معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے، جسے دیوالیہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو ملک تو ہو گیا تباہ، اور معاشی طور پر وہ ابھی سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ ہے وہ جنگ جو اس وقت دشمن پاکستان کے ساتھ کامیابی کے ساتھ کھیل گیا۔ تو اب لوگ سوال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تباہی ہو گئی ہے، کیا یہ ریورس ممکن ہے؟ اور میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں معاشیات کا، اکانومی کا، پولیٹیکل اکانومی کا، سمجھدار لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ریورس نہیں ہوگا۔ آج تک کبھی مہنگائی ریورس ہوئی اس ملک میں؟ آج تک یہ 4 روپے من آٹا سے بات شروع ہوئی تھی کہ مہنگا ہے، 20 روپے من آٹا مہنگا ہوتا تھا کبھی مہنگائی کی وجہ سے، تو آج تو وہ پتہ نہیں کتنے پہ چلا گیا، 1000 روپے پہ چلا گیا۔ تو یہ واپس تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ اگر واپس نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے جو لوگ نیچے گر پڑے ہیں، جو غربت سے بھی نیچے جا پڑے ہیں، لکیر سے بھی، جو اپنی جن کے لیے اب مشکل ہو گیا ہے جینا، زندہ رہنا، بچے پڑھانے، باہر آنا جانا، وہ واپس کون لائے گا ان کو؟ اب سوال پیدا یہ ہو رہا ہے کہ اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، ارد گرد دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ کی نظر جاتی ہے شہباز شریف پر، زرداری پر، میاں نواز شریف پر، اور ان کا جتنا بھی وہ کارٹل ہے، مافیا ہے، جتنے بھی ارد گرد لوگ ہیں، سب سے پہلی نظر تو ان پہ جا رہی ہے۔ لیکن ان سے بھی زیادہ اس وقت میں آپ کو عوامی پلس بتا رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو لایا کون؟ اگر عمران خان کی حکومت نہیں تھی قابل قبول آپ کو، تو آپ خود تشریف لے آتے۔ اگر وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے تھے یا جو بھی وجہ تھی، تو پہلے بھی تو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آتے رہے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ آ جاتی، کچھ اور کر لیتے آپ۔ یہ انہی چوروں کو لا کے ہمارے سر پہ بٹھا دیا ہے، جن کا مقصد، جو پاکستان سے جن کی کوئی وابستگی ہے ہی نہیں، ثابت شدہ ہے۔ آخر 30-40 سال پیچھے ان کے اقتدار پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جب دل کرتا ہے وہ فرار ہو جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے بڑے بڑے وہاں پہ وہ اپنے محلات میں، فلیٹس میں، بڑی بڑی جگہ پہ رہتے ہیں، مکر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری کوئی جائیداد ہی نہیں، ہماری یہی نہیں۔ وہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ لوگوں کو اب ان کے ہر کال سے جو ہے وہ جھوٹ کی بدبو آتی ہے۔ وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، میری کہاں جائیداد ہے، پھر نکل آتی ہے۔ اور پھر جو وہ مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے ڈیرے لگا لیے ہیں باہر بیٹھ کے، اب جب یہ آئے ہیں تو پھر وہ جو ساری انگلیاں جو ہے وہ اس وقت لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ کیا دھرا ہے، اگر ملک تباہ ہوتا ہے تو جنرل باجوہ اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ انہوں نے یعنی ایک طاقتور ہی کوئی کر سکتا ہے۔ یعنی اب عام آدمی کو یہ پتہ ہے کہ ایسا کام کہ عدالتیں بھی راتوں رات تیار ہو جائیں اور گاڑیاں بھی پہنچ جائیں، اور پھر یہ لوگ آ کے بیٹھ بھی جائیں، اوپر آ بھی جائیں، اور ان کے ساتھ آپ خوشی سے پھر بھی رہیں، آ جا بھی رہیں، ان کو سلوٹ بھی کر رہے ہیں،
تو بغیر کسی طاقتور ترین آدمی کے تو اتنا بڑا جو ہے ملک کے ساتھ حادثہ پیش آ نہیں سکتا، کوئی پاورفل نہیں کیا ہوگا نا، تو وہ باجوہ صاحب کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ اب میری یہ ریکویسٹ بھی ہے، میں بھی چاہوں گا کہ اتنا بڑا ادارہ ہے ISPR، وہ عوام کو اعتماد میں لیں۔ اگر تو آپ کی غلطی ہے تو اس کا اعتراف کریں، اگر غلطی نہیں ہے تو عوام کو صفائی پیش کریں، یہ آپ کا فرض بنتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ عوام ہیں تو آپ ہیں، ملک ہے تو آپ ہیں، آپ ہیں تو ملک ہے تو عوام ہے، تو یہ ساری چیزیں اتنی آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ آپ بالکل ایک الگ تھلگ خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ چپ ہوں گے تو لوگوں کے آپ پر جو عدم اعتماد کی تحریک ہے، لوگوں کی جو لوگ اس وقت آپ پر عدم اعتماد کی تحریک کو اس کو قدم بقدم موو کر چکے ہیں، وہ کسی یعنی کہ چاہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، چاہے پاکستان خود ہے، وطن ہے، کسی ایسی بڑی عدالت میں، کسی ایسی بڑی اسمبلی میں، کسی ایسی بڑی پارلیمنٹ میں جو آپ سے بھی بڑی ہے اور جو سب سے بڑی طاقت ہے خدا تعالیٰ کی ذات، یا آپ پر بھروسے کی جو ایک عدالت ہے، کہیں وہ موومنٹ اس سپیکر تک نہ پہنچ جائے۔ تو اس لیے آپ اب یہ جو میں پھر یہ کہوں گا کہ غلطی یہ ہوئی ہے، ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ کمزور دفاع ہے، اور غلطی یہ ہوئی ہے کہ اسیسمنٹ کی نہیں جا سکی، اسیس نہیں کیا جا سکا کہ یہ اس وقت دنیا جو ہے وہ جو سوشل میڈیا ہے، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، جو انفارمیشن کا سپریڈ ہے، جو افواہ سازی اور افواہوں کو قبول کرنا اور افواہوں کو پھیلانے کا جو عمل ہے، وہ جتنا طاقتور اس وقت ہو چکا ہے وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اب جو یہ ہاتھ میں ایک ہمارے وہ آ گیا ہے نا کھلونا ہر بندے کے پاس، وہ کھلونے نے ہر بندے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب وہ یہ موبائل ان کو جو بتاتا ہے، موبائل پر ان کو جو نظر آتا ہے ان کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اور اس وقت آپ بالکل نہ سمجھیں کہ 25 کروڑ آبادی ہے، اس میں اتنے لوگ تو نیٹ پر موجود نہیں ہیں، اتنے صرف ٹی وی دیکھتے ہیں، نہیں، یہ جو ایک گھر میں دیکھتا ہے نا، وہ پھر سارے گھر والوں کو بتاتا ہے اور دکھاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ جو اسیسمنٹ کی غلطی ہوئی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا آج کے حالات کے بارے میں، یا آپ کی طرف انگلیاں نہیں اٹھیں گی، وہ غلط ہو گیا۔ اس سے تو بہتر تھا، اتنی بدنامی لینے سے بہتر تھا کہ مارشل لا آ جاتا اور وہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کے لیکن ظاہر ہے کہ مارشل لا کے لیے بھی کوئی پیچھے سے کہے گا، کسی کو ہماری فوجی طاقت کی ضرورت ہوگی، کسی کو مجاہدین چاہیے ہوں گے، کسی کو ہماری فوج چاہیے ہوگی، کسی کو یہاں پر حملے کرنے وزیرستان میں یا کہیں ادھر ادھر مقصود ہوں گے، تو پھر وہ اگلے بھی پیسے دیتے ہیں نا، اور جب پیسہ لیتے ہیں تو اسی طرح پوچھتے ہیں جس طرح مشرف صاحب سے پوچھا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی سامنے لوگوں کو نظر آ رہی ہیں۔ تو اب اس وقت جواب تو کسی یا شہباز شریف جواب دے، نواز شریف دے، زرداری دے یا باجوہ صاحب دے، یہ جواب دینا پڑے گا۔ ہر روز ایک تباہی اور ایک جہنم ہے لوگوں کے لیے، خدا کی قسم۔ لوگوں کی لگتا ہے کہ جیسے چیخیں نکل رہی ہیں، لوگ دھاڑے مار رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو ختم ہو گئے۔ یہ میں بالکل آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو پتہ نہیں یہ میڈیا یا کوئی اور ویلاگر یا کوئی آپ کے لوگ آپ کو نہ بتا سکیں۔ بڑی اذیت میں ہیں لوگ، بڑی تکلیف میں ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ تباہ ہو چکا ہے، اور یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید واپس کبھی نہ آئے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے وہ سامنے آئے یا اس کو سامنے لایا جائے۔ بہت شکریہ۔